نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 کا کچھ حصہ پیش کیا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر قربانی کے بارے میں ذکر فرمایا گیا۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ ذی الحج کے مبارک مہینے میں لاکھوں مسلمان اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ اللہ نے جانوروں کو ذبح کرنا انسان کے قائم مقام قرار دے دیا، اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالی کے حضور قربانیاں پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبہ قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا اور اون میں؟ فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ ترمذی کی ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر
ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں قرض کی رقم الادا کرنے کے بعد 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے جس کے پاس یہ مالیت ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور اس کے پاس مالی وسعت بھی ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔